لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میلا کچیلا رہنا عبادت ہے. جتنا میلا کچیلا ہوگا, گندا, بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوگا, ان بدبو آ رہی ہوگی جسم سے, بدبو آ رہی ہوگی. یہ اعتدال سے تجاوز ہے. آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ, میں قوموں کے نام نہیں لیتا, بلا وجہ کسی قوم کو بدنام کرنا اچھا نہیں ہے. بعض لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں بیان, لیکن قریب سے گزرتے ہیں تو بدبو کے بھوک, وہ جو ہے نا بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اسلام نے اس بارے میں بھی کیسی اچھی رہنمائی کی. بھائی میلا کچیلا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے, اور اس بارے میں تو اسلام نے اتنی تاکید کی. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ, فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل لازمی کرے. روزانہ غسل کو اگر ضروری قرار دے دیا جاتا تو یہ بھی حرج تھا. اچھی بات ہے روزانہ نہائیں, لیکن ہر آدمی روز نہیں نہا سکتا, خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے. آسانی دے دی بھائی, وضو دن میں 5 دفعہ کرو گے, منہ دن میں 15 دفعہ دھلے گا تمہارا. بھائی ہر وضو میں 3 دفعہ دھوتے ہیں نا, تو 5 دفعہ وضو میں کتنی دفعہ دھلے گا؟ دنیا میں کوئی مذہب ہے جو 15 دفعہ منہ دھلاتا ہو آپ؟ ایسے تو اچھے بچے بھی نہیں کرتے. مائیں کہتی ہیں نا اچھے بچے منہ دھو کے سوتے ہیں یا کلی کر کے سوتے ہیں. اتنے اچھے بچے دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں. دن میں 15 دفعہ منہ دھوتے ہو, 15 دفعہ منہ صاف کرتے ہو, کلی کرتے ہو, 15 دفعہ یا کم از کم 5 دفعہ دانت صاف کرتے ہو, 15 دفعہ ناک صاف کرتے ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صفائی میں تو اسلام نے ریکارڈ توڑ دیے. اور پھر غسل جنابت الگ ہے, غیر مسلموں میں غسل جنابت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح صبح آفس چلے جاتے ہیں سوٹ ٹائی پہن کے, وہی ناپاکی کی حالت میں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا. یہ جو غیروں میں چمچوں اور کانٹوں سے کھانے کا رواج آیا ہے, یہ ایک ضرورت کی وجہ سے آیا ہے. ضرورت یہ کہ ان لوگوں میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا, انہی گندے ہاتھوں سے کھانا شروع کرتے تھے. ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے بیماریاں پھیلیں گی, تو یہ نہیں کہ اب ہاتھ دھونا شروع کر دیں, اس کا الٹرنیٹ انہوں نے چمچے اور کانٹے نکال لیے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہاں سے یہ رواج آیا چمچے اور کانٹے اور یہ سب چیزوں کو, ہاتھ دھونے کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. ہمارے ہاں تو بھائی یا تو بیسن پہ جا کے پہلے ہاتھ دھو, ورنہ مہمانوں کے لیے دسترخوان پہ ہی ہاتھ دھونے کا انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو نسوار کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, آپ اندازہ لگا لو. نسوار کا اتنا احترام کر رہا ہے, وہ کھجور اور زمزم کا کیسا احترام کرے گا, خود سوچو یار. تو یہ صفائی ہے اسلام کی. دانتوں کی صفائی, اچھا بعض قوموں میں صفائی ہے نا, اس میں بھی بیلنس نہیں ہے. باہر کی صفائی بہت زیادہ, اندر کا خیال نہیں ہے. گھر صاف ستھرے, سڑکیں صاف, روڈ صاف, برش نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ بہت لوگوں میں ہے. نہائیں گے نہیں کئی مہینے. ہمارے رشتہ دار گئے کہیں فرانس, کہنے لگے کہ یار فرانسیسی دنیا کی بڑی نفیس قوم ہے, سنا ہے میں نے, بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی, خوشبوؤں کا استعمال بہت ہے, بڑے نفیس. کہہ رہے ہم بھی فرانس چلے گئے تو پتہ چلا ان کے ہاں خوشبو اتنی زیادہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا بھائی, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ. تو ان کے ہاں نہانے کا, اب تو نہانے لگے ہیں, لیکن زیادہ تر, یا زیادہ تر بھی نہیں کہنا چاہیے, بہت سے لوگوں میں نہانے کا رواج
نہیں ہے, جس کی وجہ سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ پھر پرفیوم کی جو انڈسٹری ہے نا اس نے بڑی ترقی کی ہے. اس بدبو کو چھپانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اسپرے. کہہ رہے میں نے وہاں دیکھا صبح اٹھ کے کلی کر کے برش کر کے منہ کی بدبو دور نہیں کرے گا, اسپرے کر کے آفس چلے جائیں گے. ماؤتھ اسپرے ہے بھائی. صبح جب اٹھے نا تو منہ سے بدبو آ رہی ہے, تو ہمارا اول تو ہمارے یہاں الحمدللہ بدبو آ نہیں رہی ہوتی. رات کو ہم نے بریانی کھائی ہوتی ہے خوشبودار, کوئی کتے بلی الحمدللہ نہیں کھائے ہوتے, سور نہیں کھایا ہوتا, کوئی کتے نہیں کھائے ہوتے, حلال گوشت ذبح کر کے کھایا ہوتا ہے. اور اس میں بھی بریانی مسالہ, اور وہ ایسے یہ جو مسالے کی جو صنعت ہے یہ تو ہندوستان سے چلی ہے. 16 مسالوں سے تیار کردہ بریانی نیو کراچی میں 5 روپے پلیٹ, ابھی تھوڑی بڑھا دی ہے اس نے. یہ جو مسالے ہیں نا یہ تو ہندوستان کی ایک سوغات ہے, ذائقے. اب ہم بھی گوروں کو اس چیز پہ لا رہے ہیں آہستہ آہستہ. یہ تو ابلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں بیچارے. اب اللہ کا شکر ہے لندن میں بھی بریانی کے سینٹر کھل گئے ہیں. اب گورے بھی آتے ہیں انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں. حلیم, اس پہ پھر نیمبو نچوڑ کے کسی گولے کو کھلاؤ آپ, وہ پھر وہ بھول جائے گا وہ ساری چیزیں جو کھا رہا ہے پہلے سے. کوفتے, کھنڈیاں, اور جو ہندوستانی کھانے ہیں نا کبھی بڑیاں, منگوچیاں, یا آپ لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا نئی نسل نے. پھر کباب کی درجنوں قسمیں, شامی کباب, چپلی کباب. ان کے ہاں ایک ہی قسم ہے کباب کی, بلکہ کباب ہے ہی نہیں, وہ پیزا کھاتے ہیں. بہت زیادہ جب لائف کو انجوائے کرنے کا دل چلتا ہے کرتا ہے نا تو وہ کیا کھا لیتے ہیں؟ پیزا. تو آج ہم نے پیزا کھا لیا. ہمارے دسترخوان پہ آپ دیکھو یار, کوفتوں کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. پسندے الگ چیز ہے, اوجڑی الگ پکانا آتا ہی ہے بھائی. پٹ کا گوشت الگ ہے, چانپیں الگ چل رہی ہیں, ہر چیز کا الگ ڈیزائن اور 10 طریقے. خیر یہ جب چیزیں ہم خوشبودار کھا کے سوئیں گے تو میرے بھائی صبح, بلکہ لوگ تو جو شادی شدہ ہے نا گھر کے باہر کھا کر آتے ہیں تو گھر میں منہ چھپا رہے ہوتے ہیں بیگم سے. خوشبو سے بیگم کو اندازہ ہو جائے گا گھر سے باہر کھا کے آیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو کسی ڈاکٹر صاحب نے ایک اسپرے دیا, ویسے ہی گفٹ کے طور پہ نا, باہر سے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ اسپرے ہے کھانے کے بعد منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے. ایسے کیا جاتا ہے, اس سے کھانے کے بعد جو منہ میں بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا, ڈاکٹر صاحب حماقت کی ایسی عجیب مثال میں نے نہیں کبھی دیکھی. فرمایا کھانے کے بعد منہ میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو بولو نا بھائی نہیں ہوتی. کھانے کے بعد تو منہ میں خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ کے بندو, منہ ایسی چیز ہے اللہ اس کو بدبو والا بناتا ہی نہیں ہے. کھانے کے بعد تو آدمی منہ چھپا رہا ہوتا ہے کہ یار وہ بھی مانگ لے گا کہ کیا کھا کے آیا ہے بھائی. تو حضرت کو پتا نہیں تھا کہ حضرت یہ جس ہوٹل سے, وہ ڈاکٹر تو اچھے آدمی ہوں گے, ان کا مذاق نہیں اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن وہ ان کو پتا نہیں ہوگا یہ چائنا سے آئے ہوں گے. وہاں ایسا ہی ہوتا ہے, وہ جب کھاتے ہیں تو بدبو ختم کرنے کے لیے تیزاب سے کلی کرنی پڑتی ہے ان, اتنی بدبو آ رہی ہے. میں نے بھی بعض نمازیوں کو دیکھا ہے یہاں جب آتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ڈکارے مارتے ہیں تو اللہ کی پناہ, پتہ نہیں کیا کھا کے آ رہے ہو یار. حالانکہ ڈکار میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو تھوڑی ہوتی ہے, لیکن جس کی ڈکار میں بدبو آ رہی ہے سمجھ لو یہ بہنوں کی جائیدادیں کھا کے آ رہا ہے. یہ حلال چیز کھا کے یا تو پیٹ خراب ہے قدرت کی طرف سے, اگر پیٹ بھی خراب نہیں ہے پھر بھی ڈکار میں بدبو ہے, اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت کا مال ہے جو کھا کے آئے. یہ حلال میں نہیں, حلال میں خوشبو ہوتی ہے. تو اسلام نے کیسا بیلنس کیا, دیکھو کیسا اعتدال والا راستہ. صفائی کے معاملے میں اسلام نے حکم دیا کہ باہر کی صفائی کا اہتمام بھی کرنا ہے, لیکن اندر کی انٹیریئر جو ہے وہ زیادہ صاف ہونا چاہیے. اور انٹیریئر میں سب سے پہلے پیٹ ہے, پیٹ میں پاکیزہ چیزیں ڈالو, ناپاک اور گندی چیزیں مت ڈالو. اب آپ اوپر سے دیکھو, کوئی بڑا اچھا نہا دھو کے بڑا ڈیٹول سے نہایا ہے, وہ خوب صاف ستھرا ہے, مینڈک کھا رہا ہے, خدا کی قسم آپ کو اس بھنگی سے گھن نہیں آئے گی جو گٹر سے نکلا ہے ابھی, اس سے زیادہ گھن آئے گی. یہ عجیب صفائی ہے یار, تم کھا مینڈک رہے ہو, اوپر سے نہا دھو کے آئے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو وائرس کیسے پھیل گیا, ہم تو اتنے صاف ہیں.
دیکھو ایک عجیب، طلبہ کو میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، کہ ہم نے فرعونیوں پر جو عذاب بھیجا اس عذاب میں یہ بھی تھا مینڈک. فرعونی جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا تو مینڈک نکل آتے تھے اس میں سے، ان کو گھن آتی، حالانکہ کافر تھے. تو میں کہتا اگر فرعون جو ہے نا چینی ہوتا فرعون کی قوم، اللہ مینڈکوں کا عذاب بھیجتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ ورنہ کھانے میں مینڈک نکلیں گے، تو کہتے اب تو بالکل بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کھانے میں اب اللہ کی طرف سے کیا مل رہے ہیں؟ بالکل زندہ سلامت بہترین قسم کے گاڈ گفٹڈ مینڈک مل رہے ہیں. وہ تو پکڑ کے اور کھا جاتے. اتنی گندی چیز جو فرعون جیسے کافر پہ بھی عذاب بن کے آئی ہے اور ان کو گھن آتی تھی، وہ آج بہت سی قوموں کی خوراک بن چکی ہے، تکے بنا کے کھا رہے ہیں اس کے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ بھی 2-3 مینڈک جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ مفتی صاحب کا بیان لمبا ہو گیا تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے. ایسا ہی ہے نا. اور ان کے مینڈک تو پھر بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، ہمارے مینڈکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے گٹر سے نکال کے لے آتے کیا کر لیتے. تو ہمارے یہاں جو وائرس کم پھیل رہے ہیں نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم، گلی میں بے شک کچرا ہوتا ہے، گٹر ابل رہے ہیں، لیکن کھاتے کم از کم پاکیزہ چیزیں، طیبات، حلال اور پاکیزہ. تو یہ بھی اسلام کی صفائی کا نظام ہے جو غیروں سے بالکل مختلف ہے. اسلام نے صفائی اندر سے شروع کی ہے. سب سے پہلے پیٹ کی صفائی، پیٹ کے بعد سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی، کیونکہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ دانتوں سے لگ کے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہوئے بھی مسواک، رات کو سوتے ہوئے بھی مسواک، اور ہر نماز کے وقت الگ مسواک. 7-8 مرتبہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کو صاف کرتے تھے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. آج مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسے صاف ستھرے نیٹ کلین، جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں ان کے دانت نظر آتے ہیں تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے بھائی یہ آدمی مزاج کے لحاظ سے صاف نہیں ہے، یہ شو بازی والی صفائی ہے. اگر اس کے مزاج میں صفائی ہوتی تو سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرتا. جتنے کپڑے چمک رہے ہیں دانت اس سے زیادہ چمک رہے ہوتے. جس کے دانت کپڑوں سے زیادہ نہیں چمک رہے اس کا مطلب یہ شو بازی والی صفائی ہے، کیونکہ آپ اندر گندگی مشکل سے برداشت کرتے ہیں. کسی کے دانتوں کا رنگ ہی پیلا ہو تو ایک الگ بات ہے، بعض لوگوں کا ہوتا ہے وہ تیزاب سے بھی دھو لیں وہ نہیں ختم ہوتا. تو ایسا نہ ہو کسی کے دانت دیکھ کے آپ فتوے لگانا شروع کر دیں. وہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا بھائی. بعضوں کے دانت میں نے دیکھے وہ سارا دن تیزاب سے بھی کلیاں کرتے رہے وہ نہیں سفید ہوتے، وہ قدرت کی طرف سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب صفائی ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں. تو یہاں بھی اعتدال کس میں ہے؟ بولو بھائی، اسلام میں.